سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جنگ جیسی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ عسکریت پسند کوئی کارروائی نہ کریں یا پھر سیکورٹی فورسز کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں طالبان خیبر ایجنسی کے 13 بازار میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ حکومت کے اندر قومی سلامتی کے ایشوز کی طرف عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ 100 سے زائد وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج بھرتی کی گئی ہے، لیکن قومی سلامتی کے مشیر کا عہدہ اب بھی خالی ہے۔ اپنے ایک کالم میں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ چند روز قبل کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی، جسے عرف عام میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے، کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ قومی سلامتی کے حوالے سے یہ سب سے اہم فورم یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وزیر اعظم اور اہم وزراء کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف بھی بیٹھتے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد میڈیا کو جو خبر جاری کی گئی، اس کی روح سے کمیٹی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں تو یہ سوات یا وزیرستان جیسا کوئی آپریشن نہیں ہوگا، بلکہ جنگی سطح پر یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پہلے سے جاری ہے۔ لیکن جس بندے نے پریس ریلیز تیار کی، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے پورے پختونخوا اور بالخصوص قبائلی اضلاع میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید ماضی کی طرح دوبارہ ہجرتوں اور بمباریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ پریس ریلیز میں ہماگیر اور جامع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس سے زیادہ تر لوگوں نے بجا طور پر یہ تاثر لیا کہ ماضی کے آپریشنوں کی طرح کوئی نیا ملٹری آپریشن شروع کیا جائے گا، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ عسکریت پسندی سے جڑے دیگر پہلوؤں، مثلاً بیانیے کی تشکیل، پروپیگنڈے، سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت پسندوں کے پروپیگنڈے کو روکنے اور اسی طرح کے دیگر پہلوؤں پر محیط کارروائیاں شروع کی جائیں گی، جس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ جہاں تک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن کا تعلق ہے تو وہ تو پختونخوا اور بلوچستان میں کب سے جاری ہے۔ حقیقتاً وہاں جنگ جیسی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ عسکریت پسند کوئی کارروائی نہ کریں یا پھر سیکورٹی فورسز کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اب کی بار یہ صرف قبائلی اضلاع تک محدود نہیں، بلکہ سوابی سے پشاور اور باجوڑ سے وزیرستان تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے وزیر دفاع یا وزیر اطلاعات کا تو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے حکومتی سائٹ کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کی روح سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران انہوں نے 117 کارروائیاں کی ہیں، جن میں ان کے بقول آرمی کے 99، پولیس کے 167، ایف سی کے 73، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے 18 اور رینجرز کے 7 افراد لقمہ اجل بنے۔ دوسری طرف فوج، ایف سی، پولیس اور انٹیلیجنس ادارے ان کے خلاف پوری طرح متحرک ہیں اور جہاں انہیں سراغ ملتا ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں طالبان خیبر ایجنسی کے 13 بازار میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے۔ سلیم صافی کے مطابق اب خیبر پختونخوا کے عوام پہلے سے خوف اور دہشت کی فضا میں جی رہے ہیں، لیکن آپریشن کا نام سننے سے ان کی نیندیں مزید حرام ہو گئیں اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنی اتحادی اے این پی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ منظور پشتین کے علاوہ ایمل ولی خان نے بھی نئے آپریشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی طرح جے یو آئی، جو خیبر پختونخوا میں حکمران اور مرکزی حکومت میں اہم ترین حصے دار ہے، کی قیادت بھی اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے وزراء یا گورنر نے بھی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ اگر ماضی کی طرح آپریشن ہے تو ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی منظوری کیوں دی گئی، اور اگر ٹارگیٹڈ ہے تو پھر ہماگیر اور جامع سے کیا مراد ہے۔ میری معلومات کے مطابق ماضی کی طرح کا کوئی آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا، اور ہماگیر اور جامع سے مراد یہ ہے کہ پروپیگنڈے اداروں کے مابین ہم آہنگی اور سوشل میڈیا یا بیانیہ وغیرہ جیسے پہلوؤں پر بھی توجہ دی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کون کرے گا۔ ابھی تک تو حکومت کے اندر قومی سلامتی کے ایشوز کی طرف عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ 100 سے زائد وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج بھرتی کی گئی ہے، لیکن قومی سلامتی کے مشیر کا عہدہ خالی ہے۔
सलीम साफ़ी बताते हैं कि तालिबान की मीडिया मैनेजमेंट मौजूदा हुकूमत से 100 गुना बेहतर है। वो हर इशू पर अपना मौक़िफ़ मिनटों में सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो या वो कार्रवाई करें तो मिनटों में वो तफसीलात और अपना मौक़िफ़ मीडिया तक पहुँचा देते हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा तक को इसका इल्म नहीं होता। अब तो तालिबान अपना ऑनलाइन रेडियो भी चलाते हैं और ऑनलाइन माहाना रिसाला भी शाया करते हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल जमातों का उनके हवाले से कोई एक बयानिया ही नहीं, क्योंकि ANP और पीपल्स पार्टी कुछ और जबकि JUI कुछ और सोच रखती है। मसले की जड़ें अफगानिस्तान में पेवस्त हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। पहले अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा सादिक खान हमा वक्त तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते में रहते थे और बॉर्डर के मामलात पर भी तवज्जो देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। कोऑर्डिनेशन के लिए नेक्टा का इदारा कायम किया गया था, लेकिन वो पुलिस अफसरान के लिए बेघर कैंप बन गया। इसके पास इख्तियार है और ना वसाइल। सलीम साफ़ी का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को आज तक शायद किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की वेबसाइट पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज तक मौजूद नहीं, बल्कि मखलूत हुकूमत के बाद वहाँ सेक्रेटरी के चंद मुलाकातों की तस्वीर के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। मैं हैरान हूँ कि इन हालात में मौजूदा हुकूमत सिक्योरिटी के इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन कैसे लाएगी और अस्करियत पसंदों के मौसर प्रोपेगेंडे का जवाब कैसे देगी। मसले का हल सिर्फ जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं, लेकिन इस तरह के मुज़ाकरात नहीं जिस तरह इमरान हुकूमत में किए गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।